بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو احتجاجی جلوس ہے وہ ابھی تک مرید کے پہ ہے۔ جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے دوپہر میں، تو وہ جو ان کا جو احتجاج ہے، ان کا جو پروسیشن ہے وہ مرید کے پر ہے، اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ رات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیر آئے درست ہے، یہی اس کا طریقہ تھا حل کرنے کا، کہ آپ مذاکرات کریں اور اس کے بعد اس معاملے کو آپ خوش اسلوبی سے نپٹائیں۔ ایک جو اچھی بات ہوئی وہ رات سعد رضوی صاحب کی جو فیملی ہے، ان کی جو خواتین ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ایک جیسچر آف گڈ ول ہو سکتا ہے جب مذاکرات شروع ہوئے تو، لیکن بہرحال لوگ بہت ہیں اس اجتماع میں، اس جلسے میں، جو عینی شاہدین ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ اب وہیں پر ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مذاکرات کے حوالے سے کوئی فائنل ہوتی ہے بات تو انشاءاللہ آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ لیکن ایک اس کا اور اچھا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کم از کم یہاں اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد کے درمیان میں جو رکاوٹیں تھیں انہیں تھوڑا تھوڑا کھول دیا گیا ہے، جس سے ٹریفک جو ہے، اب گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، موٹر سائیکل بھی آ رہے ہیں، نہیں تو لوگوں نے پچھلے 3 دنوں سے بڑی شدید تکلیف اور اذیت میں گزارے، اور میں نے آپ کو فوٹیج بھی دکھائی تھی کہ کس طریقے سے لڑائی وغیرہ ہوئی ہے لوگوں کی لا انفورسمنٹ کے ساتھ راستہ بند ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ اب جزوی طور پر انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ بھی کھل گئی ہے، اور لوگوں کا آپس میں کمیونیکیشن بھی آسان ہو گئی ہے۔ دوسری جو لیکن ایک بات میرا ایک سوال ہے اگلے موضوع پر جانے سے پہلے، کہ سوشل میڈیا پر اسلحہ برآمد ہو گیا، نوٹوں کے صندوق برآمد ہو گئے، اور اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اور فوٹیجز دکھائی گئی ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی ایمیکیبلی سچویشن سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو ناجائز اسلحہ نکلا اور یہ جو سارے ناجائز پیسے نکلے، اس کا کیا ہوگا؟ کیوں یہ ہماری حکومت اور ہماری ایڈمنسٹریشن وہ کام کرتی ہے کہ جو خود ان کی اپنی جو ایک ساکھ ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں؟ کسی کو جو ان کے مخالف جائے اس کو غدار کہنا ایک ریت بن چکی ہے، انڈیا سپانسرڈ کہنا ریت بن چکی ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ جی وہ غدار ہے، اس نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ صحیح راستہ اپنایا پنجاب گورنمنٹ نے کہ آپ سعد رضوی صاحب سے گفتگو کر کے، اور اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کا کردار بھی ہے، اور بھی جو بہت سارے دینی اکابرین ہیں، کہ ایک کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں اور پھر اس مسئلے کا ایک ایمیکیبلی اس کا حل نکلا ہے۔ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، آج بھی، کل بھی، اسپین میں، لندن میں، بڑی بڑی جگہ پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ لوگ جو جینوسائیڈ کی گئی ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی احتجاج کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر، کچھ شہروں پر، کہ جی وہ جو فیفا کے جو میچز ہیں فٹ بال کے ورلڈ چیمپئن کے، اس میں سے اسرائیلی ٹیم کو نکالا جائے، اس لیے کہ انہوں نے بے گناہ ہزاروں لوگوں کا خون کیا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر، اس کو روکنا، احتجاج کو تو طاقت کے ذریعے اور پھر سین ایسا کریٹ کرنا جس میں انسانی جائیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب اگلی ہم چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ افغانستان بارڈر پر جو صورتحال ہے، پاکستان کی فوج نے بڑی بہادری سے جو وہاں پر چوکیاں ہیں ان کو تباہ کیا ہے، اس کی فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا اپنی فوج پر بھرپور اعتماد بھی ہے، اور وہاں پر جو خبریں تھیں جن جگہوں پر سے دہشت گرد آ رہے تھے یا وہاں پر ان کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، ان کے ٹھکانوں کو اڑایا ہے اور وہاں پر پاکستانی جھنڈا لہرایا ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو وہ انہوں نے جو نیڈفل تھا، کرنے کی ضرورت تھی، اس کو انہوں نے کیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے، جس طریقے سے اس پر خبریں آ رہی ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ یہ کر دیا، یہ ورڈ غلط ہے۔ افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا پاکستان نے۔ جو دہشت گرد ہیں، جو ان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، اور افغان تو پاکستان کے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ ہم نے تو 40 سال سے ان کو یہاں پر وہ ریفیوجی رہے، ہمارے بہن بھائی بن کے رہے، اور پورا ان کی آزادی کی جنگیں لڑیں۔ تو یہ جنگ کوئی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے،
مین اسٹریم میڈیا مجھے نہیں پتہ کہاں سے خبریں لے رہا ہے، لیکن کہ افغانستان کا یہ کر دیا. اور جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی پاکستان کے مخالف حکومت نہیں ہے. ملا متقی وہاں پر انڈیا میں ہے. ظاہر ہے اگر ایک میں صرف یہ بات کہوں گا یہاں پر کہ پاکستان نے جو کچھ کیا افغانستان کے لیے اور افغانستان نے جو کچھ کیا پاکستان کے لیے، اس سارے تناظر میں یہ اچھے امیجز نہیں ہیں. ہمیں کسی صورت بھی افغانستان کو بھارت کی گود میں جانے سے روکنا ہے، وہاں بچانا ہے اس کو. اور یہ جو اس کو پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے. ایک بڑا سٹرونگ میسج پاکستان نے دیا ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کریں گے تو پھر جہاں پر بھی وہ جو خارجی ہوں گے ان کو پاکستانی حکام، پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان کو نشانہ بنائیں گے. اور یہ پاکستان کا حق ہے. باقی افغانستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے پاکستان کی. افغانستان آج بھی پاکستان کا دوست برادر ملک ہے. بہرحال طورخم، چمن، یہ بارڈر سارے بند ہیں، اور پچھلے کئی 2-3 دنوں سے جب سے یہ واقعات شروع ہیں تو کوئی تجارت وغیرہ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تیسرا، اب KPK کی صورتحال ہے وہاں پر، کیونکہ جو وفاق ہے ان کو وہ حکومت تو بنا نہیں سکا وہاں پر، نہ کسی کو توڑ سکا، نہ کوئی ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. تو گورنر رول کی باتیں ہو رہی ہیں. اب جو گورنر سے ہیں KPK، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ استعفیٰ مجھے مل گیا، پھر کہتے ہیں میں اپنی ماہرین جو لیگل ٹیم ہے اس سے پوچھوں گا. کیا لیگل ٹیم سے پوچھیں گے یار؟ آپ اچھے خاصے آپ سمجھدار آدمی تھے، لیکن بس میں کیا کروں، جب یہ کرتے ہیں حکومتوں میں جاتے ہیں تو پھر جو اپنے ان کے ماسٹرز ہیں، جو زرداری صاحب کہیں گے یا جو شہباز شریف صاحب کہیں گے، اسی پر انہوں نے عمل کرنا ہے. اور اس میں پھر یہ اس قسم کی بونگیاں میں سمجھتا ہوں مارتے ہیں. بھائی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آ گیا، لیگل ٹیم نے کیا نکالنا ہے اس میں؟ آپ ایکسیپٹ کریں استعفے کو. پاکستان میں اگر جمہوریت نے پنپنا ہے تو جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں پر اس کو گورنمنٹ اس کی بنانے دیں. یہ جو سارا عدم استحکام ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو لوگوں سے جو الیکشن جیتے ہوئے تھے ان کو زبردستی ہرایا گیا. تو اب KPK میں آپ نہیں کچھ بندوں کو خرید سکتے، ان کی لائلٹیز جو مرضی آپ کر لیں. مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی یہی کہہ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا تو ویسے بھی بڑا اچھا رول ہے. انہوں نے تحریک طالبان سے بھی مذاکرات کے حوالے سے بڑی کوششیں کی ہیں، اور یہاں پر بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں انہوں نے KPK میں بالکل بھی منع کر دیا ہے کہ وہ ان حالات میں اراکین کی جو لوٹ سیل ہے اور وہ اپنے ساتھ ملا کے پیسے کی بنیاد پر کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ سے ہم اس حکومت میں نہیں آئیں گے. لیکن پھر بھی گورنر رول کا کیونکہ خطرہ ہے، تو تمام جو مجھے بتایا جا رہا ہے ذرائع نے کہ MPs کو وہاں پر ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر وفاق نے گورنر رول لگایا تو پھر فوری طور پر وہاں اسمبلی کا اجلاس منعقد کر کے اس کو انڈو کیا جائے گا. کیونکہ یا تو آئین میں ترمیم کی جائے، ابھی جو طریقہ ہے اس میں جو صوبائی اسمبلی ہے اس نے اپروول دینی ہے تو گورنر رول لگے گا، وگرنہ گورنر رول وفاق نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک سچویشن ہے وہاں پر. اور پارٹی جو ہے وہ PTI میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اس سے پہلے مختلف فیکشنز تھے، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بکرنگ بھی کر رہے تھے، لیکن ابھی مکمل پارٹی کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور وہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں بالکل. اور سہیل آفریدی کا تعلق بھی ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ مڈل کلاس سے ہے اور قبائل سے ہے جہاں پر دہشت گردی ایک ایشو ہے. تو وہ ان کی ان پٹ آ جائے گی، اور جب وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو وہ سسٹم میں آ جائیں گے، تو پھر وہ سرکار کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، وفاق کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کی طرف جائے گا. تیسری جو آخری خبر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات، اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جیسے ہی یہ اب توشہ خانہ 2 آخری مراحل میں ہے، اس کا اگلے 2-3-4 دنوں میں یہ فیصلہ کریں گے، تو اس کے بعد خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا. جو پہلے خبریں آتی رہی ہیں کہ پنڈی میں قاسم مارکیٹ کے پاس کوئی جگہ ہے وہاں پر ہی، تو وہ وہاں پر صرف 30-40 گارڈ ہوں گے، اور اکیلے عمران خان ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں. پارٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کو وہ جو ابھی یعنی ان کے ساتھ یا تو یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے ہو، یا کوئی سیکیورٹی کی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر ایک یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ ان کو بریک کیا جائے سولیٹری کنفائنمنٹ میں. بہرحال یہ ابھی اسپیکولیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اجازت دیجیے، اب اگلی ویڈیو تک تازہ ترین آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ نگہبان.